اور پھر امام متوجہ ہوئے حاکم شام کی طرف اور پھر لوگوں کو کہا ایفتخر علی ہؤلاء، کیا تم اس پر فخر کر رہے ان ابن الامجاد ذات العصمت والصداق، آؤ صاحبان عصمت کا بیٹا میں ہوں۔ توجہ، جب یہاں تک پہنچا تو حاکم شام نے سمجھا کہ میدان میں کھلبلی مچ گئی میرے دربار میں، لوگ طرفدار حسن مجتبی ہو رہے ہیں۔ توجہ، ایک شخص کھڑا ہوا امام حسن مجتبی سے تخاطب کے لیے۔ امام نے یہاں جملہ فرمایا، یہ روایت کے جملے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا لو شئت لاجعل العراق شاما والشام عراقا، اگر میں چاہوں تو اللہ کے اذن اور فضل سے شام کو عراق بنا دوں اور عراق کو شام بنا دوں۔ آپ بھی تھوڑے ہل گئے ہیں۔ دیکھیے امام کے جملے ہیں کہ چاہوں تو شام کو عراق اور عراق کو حجت خدا ہے۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ اتفعل ہاکذا، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف آپ نے زبان سے ادعا فرمایا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، امام نے ایک جملہ کہا الا تستحیینی فی مجلس الرجال، مرد کھڑا ہوا تھا، محفل مردوں کی تھی، جب اس نے کہا کیا آپ کر سکتے ہیں، تو اب جو عربی جانتے ہیں امام نے اسے جملے کہا کیا تجھے حیا اور شرم نہیں آتی مردوں کی محفل میں کیا لے رہی ہے؟ یعنی یہ جملات عربی کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جب امام نے جملات فرمانے سے پہلے مرد تھا اور جملہ امام کے بعد وہ عورت بن گئی۔ توجہ، لباس بھی تبدیل، اب جب دیکھا شرم کے مارے جانے لگی، جانے لگی، وقال من عقبها، امام حسن مجتبی نے پیچھے سے آواز دی، کہا تعالی، ادھر آ جا اے خاتون، جہاں گھر جا رہی ہے سارا عیالکا رجالن، تو عورت میں تبدیل ہو گئی ہے، جہاں جا رہی ہے تیرے گھر والے مردوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب جملے کہیں اور دنیا حیران ہو گئی حاکم شام کے دربار میں۔ جملات تو آپ نے سنے ہیں نا، یہ پہلے میں عربی متن پیش کر رہا ہوں، جیسے ہی جملے سنے کہ اب جس نے بولنا تھا وہ بھی نہ بولے، اتنے میں حاکم شام بڑبڑایا، سنیے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ ایسا نہ کریے۔ امام حسن مجتبی نے علی ابن ابی طالب کے لہجے والی آواز میں ایک مرتبہ فرمایا اسکت، چپ ہو جا، قل تو سیری، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے بارے میں بھی وہی کہوں، تیرے بارے میں بھی وہی کہوں۔ پھر اس نے اپنا پیٹرن بدلا، کہا آپ اور ہم تو ایک ہی شجرے سے ہیں، آپ اور ہمارا تو مقام برابر ہے۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا تیرا اور ہمارا مقام کیسا ہے؟ میں وہ ہوں کہ میرا رب میرا حکیم ہے، میرا نانا میرا نبی ہے، میرا بابا میرا ولی ہے، میرا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور جبرائیل میرے در کا فقیر ہے، جس کے در کا فقیر جبرائیل عرش ملائکہ ہو، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ دو جملات ہیں، ابھی وقت تیزی سے چلا گیا ہے، یہ دونوں کا پیٹرن ایک ہے جو امام زین العابدین اور امام حسن مجتبی کا ہے۔ اب وقت مختصر ہے، صرف علی کی بیٹی کا ایک لہجہ سن لیجیے، اور ان دونوں کا، حضرت عباس کا اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، پھر ان کی شخصیت کا اندازہ لگائیے۔ بی بی حاکم شام کے دربار میں ہیں اور فرماتی ہیں انسیت قول اللہ تعالی یا یزید، اے یزید کیا تجھے اللہ کا یہ قول بھول گیا ہے؟ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، کہ یہ جو ظالم ظلم کر کے بعد میں زندگی جی رہا ہے، فرمایا ظالم اور کافر یہ گمان نہ کرے کہ اللہ اس کی لمبی زندگی کو خیر و برکت قرار دے رہا ہے، اور پھر فرمایا نہیں، اللہ اسے اور ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ ظلم کی چکی میں اور گرفتار ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ اس کے لیے اور دردناک عذاب
رکھے گا؟ مجھے بتائیے، جو ظاہراً خلیفۃ المسلمین بن کے منبر پر بیٹھا ہے اور علی کی بیٹی فرما رہی ہے، آیت کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ گمان نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے 1400 سال پہلے علی کی بیٹی نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ جو حسین ابن علی کا انکار کر کے منبر پر بھی بیٹھتا ہے، اگرچہ ظاہراً مسلمان کہلاتا ہے، اندر سے کفر کا حقدار بنتا ہے۔ اور اس کا اپنا تھا، میرا عقیدہ، میری مرضی، جیسے آج کل نعرہ ہے میرا جسم، یہ سب غلط ہیں۔ مجھے بتائیے، یہاں کوئی بندہ سوسائڈ کرے تو اسے اچھا سمجھتے ہیں فرانس میں یا برا؟ برا۔ تو پھر کیسا جسم، کیسی مرضی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپین قانون بھی کہتا ہے کہ میرے جسم پر میری مرضی نہیں چلے گی، اور شیعہ علی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے جسم پر میری نہیں، میرے علی شاہ نجف کی مرضی، شاہ نجف کی مرضی چلے۔ اب آ جائیے، علی کی بیٹی نے 2 جملے فرمائے، ذکر مصیبت ہے۔ یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر والخجلاء والحیل، اے کوفہ والو، اے غدارو، اے مکارو، اے ہیلہ بازو، اتعلمون ای دم سفقتم شط الفرات، اے ظالمو تجھے پتا ہے تم لوگوں کو کہ تم نے فرات کے کنارے کیسے خون کو بہایا؟ ازکا من الکوثر والماء الحیات، کہ جو کوثر اور ماء حیات سے بہتر تھا۔ عزادارو، علی کی بیٹی نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، دنیا ہنستی ہوئی آئی اور گریہ کرتی ہوئی گئی۔ چہلوں میں سید الشہداء پر آئے ہیں اور علی کی بیٹی بھی اپنے بھائی کی قبر پر چہلوں منانے آئی ہے۔ اپنے ذہنوں کو سمیٹیے، وقت زیادہ نہیں ہے، 4 یا 5 منٹ ہے۔ علامہ مہدی دانشمند نے 2 تشبیہات کو لکھا ہے، ایک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اور ایک بی بی زینب کبریٰ کی، اور 4 تشبیہات دادی اور پوتی کی۔ ان کو نہیں، ماں اور بیٹی کی تشبیہات سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ماں زہرا نے بھی علی بچایا اور بیٹی زینب کبریٰ نے بھی علی بچایا۔ فرق یہ ہے، ماں نے مدینہ میں علی بچایا، بیٹی نے کربلا کے جلتے ہوئے خیموں میں علی بچایا۔ پھر فرماتے ہیں ماں نے بھی دربار میں جا کر علی بچایا اور بیٹی نے بھی دربار میں جا کر علی بچایا۔ فرق یہ ہے، ماں صحابی کے دربار میں گئی ہے اور بیٹی شرابی کے دربار میں گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ماں نے بھی جلتے ہوئے دروازے سے گزر کر علی بچایا اور بیٹی نے بھی جلتے ہوئے خیمے میں جا کر علی زین العابدین بچایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ماں نے کیسے اور بیٹی نے کیسے بچایا؟ کہتے ہیں کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی کی بیٹی شعلے بلند ہو رہے تھے نا، اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور جب کئی سجاد کو پشت پر اٹھا کر لائی اور کربلا کی گرم ریت پر ڈال کر نا ایک دفعہ مقتل کی طرف رخ کر کے کہا، اے میرے بھیا حسین، مرد ہو کر اکبر کی لاش کو اٹھا کے لانا بڑا آسان ہے، اور عورت ہو کر میرے بیٹے سجاد کو لانا اجرکم علی اللہ۔ علماء فرماتے ہیں جب کسی مجلس میں چاروں طرف سے گریہ بلند ہو جائے نا، سمجھیے کوئی معصوم ہستی آ گئی ہے۔ عزادارو، کہتے ہیں کہ ماں نے بھی تازیانہ کھا کر علی بچایا اور بیٹی نے بھی تازیانہ کھا کر علی بچایا۔ نیاز حسین مجھے معاف کیجئے گا کہ ماں نے کنفذ کا تازیانہ کھایا ہے اور بیٹی نے حضرت مختار نے جب شمر کو بلایا کہا، اے ظالم تو بتا تو نے کیا ہے؟ عزادارو مجھے معاف کیجئے گا، جملے بڑے سخت ہیں۔ شمر کہتا ہے جان کی امان ہو تو بتاؤں، کہا وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے بتا۔ کہتا ہے میں نے عصر عاشور اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا اور جتنا میں نے علی کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ۔ مجھے نہیں معلوم یہاں کون رزق و روزی مانگنے آیا ہے، کون یہاں اولاد مانگنے آیا ہے، کون شفا مانگنے آیا ہے، اور کون اپنے مشکلات کے حل کے لیے آیا ہے۔ سارے یہ دعا رکھیے کہ شاہ نجف سینٹر کی اللہ تعالیٰ کی ذات جلد از جلد باشگزائی فرمائے۔ پھر جب حضرت مختار بے ہوش ہو گئے
اور جب پانی چھڑک کر اٹھایا گیا کہا اے ظالم مجھے بتا تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ جب میں نیزے سے علی کی بیٹی کی ردا کو اتارنے کے لیے گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ردا کا ایک حصہ میرے ہاتھ میں تھا، ایک علی کی بیٹی کے ہاتھ میں تھا، کہا میں زہرا کی بیٹی ہوں میری ردا کو چھوڑ دے۔ جب علی کی بیٹی نے نہ چھوڑا کہتا ہے میں نے تازیانہ نکالا، اسے میں نے ہوا میں لہرایا، ارے تازیانے کا چھوٹنا تھا جیسے گنبد کے تازیانے سے زہرا کی آواز چھوٹ گئی، ایسے میرے تازیانے سے علی کی اجرکم علی اللہ۔ بس اگلا ایک اور جملہ سن لیجئے اس روایت کا، کہا اس کے بعد کیا کیا؟ کہتا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں میں سونے کے بندے ہیں، در ہیں۔ علامہ حسین بختیارہ صاحب فرماتے ہیں ہاتھوں کے زیور آسانی سے اتر جاتے ہیں، گلے کے زیور آسانی سے اتر جاتے ہیں، ارے جن زیورات کی ہک بنی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتے ہیں۔ کہا ظالم کہتا ہے میں نے بچی کے کانوں میں ہاتھ رکھ کر میں نے ایسے گوشوارے بلند کیے اور بچی کا پیر زمین سے بلند ہو گیا اور میں کر کے کہتی تھی بابا بھی میرا مارا گیا ہے، ارے ماری بھی میں جا رہی ہوں۔ کہتا ہے اس انداز سے در اتارے ہیں جب تک زندہ رہی ہے نہ دائی کر بن سو سکتی۔ اجرکم علی اللہ۔ آئیے آزادارو، جب رہائی ملی نا 3 جملے اس کی اور پھر کربلا کے لیے، کیونکہ مسائل بہت طولانی ہیں۔ جب امام سجاد کے زیور کھولنے لگا نا وہ لوہار، امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح برسنے لگے۔ جب پوچھا گیا اے قیدی میں اس سے پہلے بھی قیدیوں کے زیور اتارتا ہوں، وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، مسرت میں آتے ہیں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اے لوہار جن کے تو پہلے زیور اتارتا تھا ان کی رہائی کے وقت کوئی ان کا وارث دروازہ زندان پر موجود ہوتا تھا، کسی کا باپ ہے کسی کا بھائی ہے، ارے میرا بابا 3 دن کا پیاسا کربلا میں مارا گیا، میرے چچا کے بعد الفرات کے کنارے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور پھر جب دوسری مرتبہ چابی لگانے لگا نا تو پھر سجاد کی چیخ بلند ہوئی۔ کہا اے قیدی اب کیوں چیخا ہے؟ کہتا ہے میرے زیور تو اتر جائیں گے لیکن ایک میری 4 سالہ بہن تھی، ارے جہاں پانی تقسیم ہوتا تھا پانی لا کر میرے زنجیروں پر ڈال کر کہتی تھی بھیا سجاد یہ زنجیر کب اتریں گے، ہم کب رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ زیورات اتر گئے، سید سجاد کی کمر سیدھی ہو گئی۔ بس میں چقیدہ 3-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں بس۔ جب گئے نا کمر سیدھی تھی، پھوپھی اماں کو کہا کہتا ہے قیدے رہا ہیں، چاہے تو مدینہ رہیں چاہے تو کربلا، چاہے تو یہاں رہیں یا مدینہ چلے جائیں۔ کہا اے میرا بیٹا انہوں نے جس شہر میں مجھے باغی کہا ہے اس شہر میں زینب کیسے رہی؟ کہا بیٹا ان سے کہو کہ ہمارے تبرکات واپس کریں، ہمارے سروں کو واپس کریں۔ اور جب تبرکات آئے نا ان میں ایک علی اصغر کا چھوٹا کرتا تھا، حضرت سکینہ کی بالیاں ہیں۔ جب ردا کی بات آئی نا تو کہا ہمارے پاس وہ ردائیں نہیں ہیں، ان کا نعمت بدل دیتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا ان کا نعمت بدل کیسے ہو؟ ان میں ایک وہ چادر تھی جو میری ماں زہرا کے ہاتھوں کی بنی۔ اجرکم علی اللہ۔ کہا سروں کو لایا جائے۔ اب امام حضرت زینب کبریٰ نے ساری بیویوں کو صف میں بٹھا دیا قطار میں۔ اب جیسے جیسے سر آتا ہے اس بی بی کو بلند کیا جاتا ہے۔ پہلے علی اکبر کا سر آیا، بی بی ام لیلہ بلند ہوئی، اسے وصول کیا، ساری بیویوں نے واہ علیہ کا بہن کیا۔ اس کے بعد قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے وصول کیا۔ اس کے بعد اون محمد کے سر آئے، لیکن کوئی بی بی آگے نہ بڑھی اور وہ خادمہ کہتی ہے کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ فضہ نے کہا مری نہیں ہے، یہ سامنے علی کی بیٹی ہے۔ کہا بی بی ایک مرتبہ تو وصول کر لیجیے۔ کہا اے اماں فضہ جسے حسین پر صدقہ کر دیا ہے کبھی واپس نہیں لوں گی۔ اور ایک مرتبہ مولا حسین کا سر آیا، ارے یہاں بیویوں نے واہ حسینہ کہا۔ اس کے بعد نہ جانے
آسمان گرا کیوں نہیں, زمین پھٹی کیوں نہیں؟ ایک ایسا سر آیا جو 6 مہینے کے اصغر کا سر ہے, چند گوشت کے ٹکڑے گردن کے ساتھ لٹکے ہیں. جیسے ہی اصغر کا سر آتا ہے, ہر بی بی نے اپنی گود پھیلا لی ہے. آج اصغر میری گود میں آ جاؤ. اجرکم علی اللہ. کہا پھوپھی اماں تیاری کیجیے, بس آخری جملہ ہے, کافی ہو گیا ہے مصائب, باقی بعد میں جملہ درس کریں گے جب موقع ملا. کہا پھوپھی اماں تیاری کیجیے, کربلا چلے. جب قافلہ تیار ہو گیا, علی کی بیٹی نے فرمایا بیٹا سجاد مجھے تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہی ہے. کہا اے پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے میری ماں کہاں ہے. ارے جب قافلہ محلے یزید سے نکلا, ایک خرابے میں جب سجاد مڑے, کیا دیکھا کہ سکینہ کی قبر ہے. حضرت رباب سکینہ کی قبر سے لپٹ کر ایک جملے کہہ رہی تھی, اے میری بیٹی سکینہ تو ہی کہتی تھی نا کب قیدیں آزاد ہوں گی, ہم مدینہ جائیں گے. اٹھ بیٹی کہہ دے رہا ہے ہم مدینہ جا رہے. بعد میں